اس وقت آپ جو کوئی بھی کام کر رہے ہیں ذرا تھوڑی دیر کے لیے انہیں ترک کر دیجئے، کیونکہ محرم الحرام کے جو شروع 10 دن ہے آپ کی زندگی کے سب سے بڑے دن بننے جا رہے ہیں۔ بس آپ یہ سمجھ لیجئے کہ محرم کا جو مہینہ ہے یہ پورے سال کے لیے تیاری ہے آپ کی، اور اگر محرم کے مہینے میں پورے سال کے 12 مہینوں کا جمال ہے تو یہی ہے وہ شروع 10 دن جس میں پورے محرم الحرام کے مہینے کا کمال ہے۔ محرم کا مہینہ پورے سال کا بہترین آغاز سمجھ کے آپ کو بتانا ہے۔ پورا مہینہ جتنا بھی آپ سے ہو سکے اپنے سے کم تر لوگوں کو آپ کو اوپر اٹھانا ہے۔ حدیث شریف کا کم و بیش مفہوم ہے کہ جو کہ دوسروں کے کام آئے گا وہ اللہ سے بھی قریب، بندوں سے بھی قریب اور جنت کے بھی قریب۔ بس آپ اتنا سمجھ لیجیے کہ محرم الحرام کے جو شروع 10 دن ہے یہ آپ کے پورے آنے والے اسلامی سال کی ڈائریکشن کو طے کرتے ہیں۔ یہ دنیا جب تخلیق کی گئی تب زمین کے اوپر کوئی بھی سبزہ، کوئی بھی ہریالی نہیں تھی، اور اس کے بعد انہی 10 دنوں کے اندر پہلی مرتبہ آسمان سے زمین کے اوپر رحمت اور بارش برسی، اور یہی وہ وقت تھا جب قلم، عرش اور آسمان کو تخلیق کیا گیا۔ زمین، سورج اور چاند، ستارے تخلیق کیے گئے۔ نہ صرف سمندر، پہاڑ بلکہ جنت کو بھی انہی شروع 10 دنوں میں ہی تخلیق کیا گیا۔ یہی وہ محرم کے شروع 10 دن ہیں، نہ صرف جس کے اندر آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا گیا بلکہ حضرت آدم علیہ السلام کی جو توبہ قبول ہوئی تھی وہ بھی انہی شروع 10 دن میں ہوئی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنے کشتی سے صحیح سلامت اترے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر جو نار نمرود گلے گلزار ہوئی تھی وہ بھی انہی 10 دنوں میں ہوئی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی دنیا میں انہی 10 دنوں میں بھیجا گیا، اور جب آسمان کی جانب اٹھایا گیا تو وہ یہی محرم کے شروع کے دن تھے۔ ان 10 دنوں میں اپنی زندگی کو آپ کیسے کیسے بدل سکتے ہیں ذرا سوچئے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو جو مچھلی کے پیٹ سے جب یہ صحیح سلامت تشریف لائے تب بھی وہ یہی وقت تھا۔ بس اپنی زندگی کی مشکلات سے آزادی کی آپ نیت کر لیجئے، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی آزادی انہی دنوں میں ملی تھی۔ پوری دنیا میں جو کوئی بھی آپ جہاں کہیں بھی ہیں، جتنے بھی پریشان ہیں، جتنے بھی بیمار ہیں، کمنٹس پہ جا کے اپنی پوری بات تفصیل کے ساتھ لکھیے۔ یہ روشنی سینٹر کی روزانہ کی بنیاد پر بننے والی دعائیہ لسٹ ہیں، ان میں اپنا نام ضرور شامل کروایا کریں۔ تمام ہی بیمار افراد شفا یابی کی نیت سے تیار ہو جائیے، کیونکہ حضرت ایوب علیہ السلام کو شفا یابی بھی انہی 10 دنوں میں ملی تھی۔ اپنی زندگی میں تونگری اور عروج چاہتے ہیں تو لکھ لیجئے اپنے پاس نوٹ کر کے، حضرت سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت انہی دنوں میں ملی تھی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت کے مرتبے پر فائز ہوئے۔ آپ کی زندگی میں بھی کوئی نہ کوئی فرعون تو ہوگا۔ اپنی زندگی کے فرعون کو اگر غرق ہوتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں تو سن لیجئے کہ فرعون کو بھی اسی موقع کے اوپر سمندر میں غرق کیا گیا تھا۔ جو نہیں ہے آپ کی زندگی میں اس کی نیت کیجئے، جو چاہیے آپ کو اور چاہیے ہی چاہیے بس اس کی نیت کیجئے۔ کمنٹس میں ملاقات ہوگی آپ کی میرے ساتھ، لکھیے، کھل کے لکھیے۔ محرم الحرام کے مہینے میں خاص طور پر اور شروع 10 دنوں میں خاص طور پر اپنے آپ کو گانے باجوں سے اور گناہ کے کاموں سے جتنا ہو سکے بچائیے۔ جتنا ہو سکے زرق برق اور رنگین لباس سے بچیے اور سادہ لباس پہنیے۔ پرفیوم لگانے سے تو لاکھوں درجے ویسے بھی بہتر ہے کہ سنت کے مطابق آپ عطر لگائیے۔ آپ مرد ہو یا عورت، جتنا ہو سکے سر کو ڈھانپنے کا اہتمام کیجیے، اور جتنا آپ سے ہو سکے ہر وقت ہی باوضو رہنے کی کوشش کیجیے۔ غیبت، چگلی، گالم گلوچ اور بد نظری سے بچیے۔ جتنا ہو سکے استغفار سے اپنی زبان کو تر رکھیے۔ ذرا سوچئے کہ بس استغفار پڑھنے کی کثرت آپ نے ان 10 دنوں میں کر لی تو کتنی لاکھ مرتبہ آپ استغفار پڑھ پائیں گے، اور اللہ کی کتنی رحمتوں اور نعمتوں کے آپ بھی حقدار بن جائیں گے۔ درود شریف پڑھنے کا اس سے بہتر موقع اور کیا ہوگا کہ سال کا پہلا مہینہ ہے اور آپ نے درود پاک پڑھ کر اپنے آپ کو آنے والے پورے سال کے لیے تیار کر لیا۔ اگر اپنی چھوٹی سی زندگانی کو بڑا بنانا چاہتے ہیں تو بھلائی کی باتوں کو آگے بانٹیے، تاکہ آپ کے اس دنیا سے جانے کے بعد آپ کو قبر میں کام آئے، اور یہی بھلائیاں آخرت میں آپ کا اچھے سے استقبال کریں۔ آج تو ہم بات کر رہے ہیں خاص طور پر محرم الحرام کے شروع 10 دن کی۔ اس کا جواب دراصل چھپا ہے محرم مہینے کے محرم لفظ کے اندر۔ محرم کے موہ کو کہتے ہیں، موہ مطلب اٹریکٹ کرنے والی چیز، جو بھلائیاں خیر برکتیں آپ کی زندگی میں اٹریکٹ کر کے لاتا ہے۔ اور محرم کا حرم دراصل حرم شریف کے لفظ سے نکلا ہے۔
جو آپ کی بکھری ہوئی زندگی میں احترام لاتا ہے، عروج لاتا ہے اور راج لاتا ہے۔ روشنی سینٹر کی روشنی اور تیزی کے ساتھ پھیلنے والی اس چاندنی کا آغاز ہمارے آباء و اجداد کے زمانے سے دلی کے علاقے چاندنی چوک سے ہوا۔ یہ سلسلہ چلتا ہوا پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی اور کراچی کے اندر بھی چاندنی چوک ہی پہنچا۔ اپنی زندگی میں سکھ، سکون اور چاندنی لانے کے لیے روشنی سینٹر کی روشنی کو پانے کے لیے روشنی سینٹر کی بے شمار روحانی شفائی سروسز کو اپنائیے اور اپنے نصیب کی آسانی کو آسانی کے ساتھ پانے کے لیے بس روشنی سینٹر چلے آئیے۔ یہ چند خاص وظائف ہے ماہ محرم الحرام کے شروع 10 دنوں کے، انہیں اپنی زندگی میں ضرور شامل کیجیے۔ ذرا غور کیجیے، دھیان دیجیے، کیونکہ روحانیت کا بہت بڑا ذخیرہ آپ کے پاس ابھی پہنچنے والا ہے۔ اگر مشکلات نے آپ کو چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے تو اپنے آپ کو روحانی طور پر پاورفل اور پیور کرنے کے لیے یا قدوس پڑھیں، اور اگر دشمنوں نے آپ کا جینا دوبھر کر دیا ہے تو یا عزیز و یا جبار آپ کے لیے ڈھال کا کام کرے گا۔ ان تمامی وظائف کی کم از کم مقدار ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ یا 100 مرتبہ رہے گی اول آخر درود پاک کے ساتھ، اور ان وظائف کو آپ اپنی ضرورت کے لحاظ سے چلتے پھرتے، بیٹھے بیٹھے، لیٹے لیٹے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ان وظائف کو جو کوئی بھی بے حساب پڑھے گا اللہ کی رحمت بھی اسے بے حساب ملے گی۔ اگر دشمن کے اوپر غلبہ پانا چاہتے ہیں تو یا قہارو یا مذلو پڑھیں۔ اگر رزق کی تنگی کا راستہ آپ کی زندگی کی سب سے بڑی رکاوٹ بنا ہے تو یا اللہ ہو یا رزاق ہو یا فتاح ہو پڑھیں۔ اگر بیرون ملک سفر اور اچھی نوکری چاہتے ہیں تو یا خافظ ہو یا حافظ ہو پڑھیں۔ اگر اچھا بہترین مناسب رشتہ چاہتے ہیں تو یا لطیف ہو یا خبیر پڑھیں۔ اپنے آباء و اجداد کی بخشش اور بے شمار مغفرت کے لیے یا شکور ہو یا غفور ہو پڑھ کر انہیں بخشیں اور ایصال ثواب کر دیجیے۔ اگر اپنی روحانیت کے اندر بے حساب بے شمار اضافہ چاہتے ہیں تو یا علیو یا ولیو کا وظیفہ آپ کے لیے خاص ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ کوئی بڑی لا علاج بیماری گھر میں آ جائے، طرح طرح کے ڈاکٹروں اور میڈیکل اسٹوروں کے دھکے کھانے پڑے، تو یا حکیموں یا کبیوں کا وظیفہ اپنے پاس نوٹ کر کے ضرور رکھ لیجیے گا۔ اپنی زندگی کے اول تا آخر تمام ہی گناہوں سے معافی مانگنے کے لیے اللہ کو راضی کیجیے یا اولو یا آخرو پڑھ کر۔ اگر 7 نسلوں میں رزق کی فراوانی چاہتے ہیں تو یا اللہ ہو یا رب ہو یا بر پڑھیے۔ اپنے رب کو بہتے ہوئے آنسوؤں سے پکارنے کی بس ایک وجہ آپ کو بتا دوں کہ جو آپ کی 99 خوبیوں کو چھوڑ کر آپ کی ایک غلطی کو پکڑ کے بیٹھ جائے اسے انسان کہتے ہیں، اور جو آپ کے 99 غلطیوں اور گناہوں کو نظر انداز کر کے آپ کو ایک نیکی کرنے کے اوپر بخش دے اسے رحمان کہتے ہیں۔ اب آخر میں آپ کو سب سے زیادہ پاورفل چیز میں آپ کو دینے جا رہا ہوں۔ دراصل سمجھنے والی بات یہ ہے کہ ایک چیز ہوتی ہے دعا اور ایک چیز ہوتی ہے مناجات۔ جب ہم اپنے رب کے سامنے بیٹھ کر اپنے دکھ سکھ کرتے ہیں، اسے کہتے ہیں مناجات کے ساتھ اپنے رب کو منانا۔ بس آپ کو کرنا یہ ہے کہ محرم الحرام کے شروع 10 دنوں میں رات کے کسی بھی پہر آپ اپنے کمرے میں تھوڑا سا اندھیرا کیجیے، سیدھا ہاتھ اپنے دل پہ رکھیے اور اپنی زندگی کے مشکل ترین مشکلات کا تصور اپنے ذہن میں رکھیے اور اس کے حل ہونے کا تصور کیجیے۔ بارگاہ الہی میں رب کے روبرو بیٹھنے کی بس نیت کیجیے۔ پھر جو کوئی بھی دعائیں آپ کو آتی ہیں، جو کوئی بھی دعائیں آپ کو یاد ہیں، ساری کی ساری پڑھ ڈالیے اور پھر یہ نیت کیجیے کہ یہ رات کا وہ آخری پہر ہے جو رب ذوالجلال آسمان دنیا کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، اور اپنی زندگی کی سب سے بڑی مشکل کے حل کی نیت کیجیے۔ دل پہ ہاتھ رکھ کے نیت کیجیے کہ آسمان سے روشنی اور نور آ رہا ہے اور آپ کے دل میں سما رہا ہے۔ یہ محرم الحرام کا وہ خاص الخاص عمل ہے، اس کی لذت اور روحانیت بس وہی پائے گا جو اسے ایک مرتبہ کر جائے گا۔ اس کو سکون اور سرور کی وہ کیفیت ملے گی کہ جو اس کے بعد جو کچھ بھی اپنے رب سے چاہے بیٹھ کر منواتا جائے گا۔